بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل این نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان احسان احمد ضیائی۔ مرحبا رمضان پروگرام میں آپ سب احباب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے اور ماہ رمضان مبارک کا پہلا جو عشرہ ہے وہ اپنی برکتیں اور رحمتیں لٹاتا ہوا بہت ہی تیزی کے ساتھ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، اللہ عز و جل کے فضل کے حقدار ہیں وہ لوگ جو اس ماہ مقدس کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں اور اس ماہ مقدس میں روزے رکھ رہے ہیں۔ پاک پروردگار ہم سب کے ان کوششوں کو اور اپنی بارگاہ میں جھکنے کو قبول فرمائے۔ احباب ذکرکار، ہم حاضر ہیں اور آپ ہمارا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں، اور جو دوست ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو فالو بھی کریں اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر جو نئی ویڈیو ہے وہ آپ کو مل جائے۔ تو آج ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت مہمان جن کو ہم نے بلایا ہے، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے علاقہ کی بہت ہی معروف علمی باادبی شخصیت جناب عزت مآب محترم المقام الحافظ القاری محمد سلیم نقشبندی مجددی کوٹلوی خادم عالیہ دربار عالیہ کوٹلہ شریف اور پرنسپل جامعہ صدیق اکبر فیضان القرآن فروز وٹوا آپ ہمارے ساتھ حاضر ہیں۔ میں حافظ صاحب کو اپنی طرف سے اور این نیوز انتظامیہ کی طرف سے پوری ٹیم کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں، موسٹ ویلکم کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے ساتھ آئے اور ہمیں شرف دیدار جو ہے وہ موقع بخشا۔ پاک پروردگار حافظ صاحب کی علم میں، عمر میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد سلیم قادری صاحب۔ جی بسم اللہ حافظ صاحب، کیا حال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کا کرم ہے، الحمدللہ جی، اللہ پاک کا فضل ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال، اللہ رسول کا کرم ہے۔ اور سنائیں رمضان کیسا گزر رہا ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ، اللہ اور اس کے رسول کی برکتوں سے ماہ رمضان المبارک ہمارا بہت اچھا گزر رہا ہے، ماشاء اور ماہ رمضان کی جتنی بھی برکتیں ہیں، جو اس کی علامتیں ہیں، الحمدللہ وہ ہم حاصل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی رسول اللہ کی ذات و برکات کے وسیلہ جلیلہ سے انشاءاللہ تعالی یہ حاصل کرتے رہیں گے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں عطا کیا ہے اور یہ زندگی میں دوبارہ موقع عطا کیا ہے، یہ مدینے کے تاجدار علیہ السلام کے وسیلہ سے ہے، الحمدللہ۔ انشاءاللہ تعالی ماہ رمضان کی برکتیں اور حلاوتیں انشاءاللہ ہم ایسے ضرور حاصل کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ تو حافظ صاحب آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ ہمارے جو دوست ہیں کم پڑھے لکھے دوست ہوتے ہیں، یقیناً ہماری جو نوجوان نسل ہے، نئی نسل ہے، پڑھے ہوئے ہیں لیکن دنیاوی زیادہ پڑھے ہیں، دینی معلومات جو ہے جن کے پاس کم ہے، وہ اکثر ایک سوال کرتے ہیں۔ یہ سوال مجھ تک پہنچا اور میں اپنی بساطت سے آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، آپ اس پر روشنی ڈالیں۔ کہا جاتا ہے کہ اب میں روزہ کیسے رکھوں، میں نے تو تراویح نہیں پڑھی۔ کچھ دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، کیوں؟ کیونکہ میں نے یار رات کو تراویح نہیں پڑھی۔ اور اب کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے اب تراویح پڑھنی تو مجھے روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں کہ تراویح پڑھنے اور روزہ رکھنے کا کیا تعلق ہے؟ اگر تراویح پڑھیں گے تو پھر روزہ رکھنا پڑے گا، اور اگر روزہ رکھنا ہے تو کیا تراویح لازمی ہی پڑھنی پڑیں گی؟ اس پر تھوڑی سی روشنی جو ہے بتا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں این نیوز والے جتنے بھی احباب ہیں، اپنے محترم المقام بھائی محمد آصف بھٹی صاحب، آپ کا اور ملک ثانیہ مزید صاحب، آپ کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے بلایا اور عزت بخشی۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے میں ایک بات کرتا جاؤں جو میں کہتا ہوں ہر جگہ پہ، کہ میرا جو تعلق ہے وہ
الحمدللہ آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف سے ہے، کیا بات، اور میرے جو بزرگ ہیں الحمدللہ وہ حضور خواجہ خواجگار حضور بابا جی میاں محمد نوید عالم صاحب ذریعہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف، جنہوں نے بڑی محبتیں بڑی شفقتیں فرما کے ہمیں یہاں تک لے کے آئے ہیں اور یہاں پہ ہمیں انہوں نے اسٹینڈ کیا ہے، یہ ان کی اعلیٰ ظرفی اور ان کا پیار ہے۔ اور آج بھی الحمدللہ انشاءاللہ تعالی جیسا کہ حضور خواجہ خواجگان حضور بابا جی میاں محمد امیر الدین صاحب کے زمانہ اقدس میں فیض و برکات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور اسی طرح ہی آج بھی الحمدللہ آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف سے فیض و برکات جو لوگ حاصل کرتے ہیں اور کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور میرا یہ میسج ہے کہ جتنے بھی لوگ جو بھی لوگ پریشان ہوں وہ آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف پہ تشریف لائیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے بزرگوں سے ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی برکت سے تمام مشکلیں آسان فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو دوسری بات جو آپ نے مجھ سے کوشچن کیا ہے، تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ نماز تراویح اور روزہ یہ قبلہ عالم دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نماز تراویح جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، بے شک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کی، صحابہ کرام نے ادا کی، اور ہم الحمدللہ انہی کے طور طریقے پہ چلتے ہوئے ہم ان کو لے کے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ روزہ جو ہے اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، ٹھیک ہے۔ فرض جو ہے یہ ایک علیحدہ چیز ہے اور سنت جو ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے بزرگ اکثر کہا کرتے تھے کہ فرض جو ہے وہ ایک قرض ہے، جب تک قرض ادا نہیں ہوگا تب تک آپ سکھ کی نیند نہیں سو سکتے ہیں، اسی وجہ سے کہ جب تک آپ یہ قرض ادا نہیں کرتے تو سو نہیں سکتے ہیں، اور یہ روزہ جو ہے یہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ آپ پہ یہ لازم ہے کہ آپ یہ رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن آپ کو عطا کیے ہیں، تو ان کو لے کے ایسے چلے جیسے مصطفیٰ علیہ السلام نے حکم فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ بلا کہ وہ ایک نفلی عبادت ہے، ٹھیک ہے، تراویح، ٹھیک ہے جی، نفلی عبادت ہے، سنت مصطفیٰ علیہ السلام ہے، اس کا ثواب الگ ہے، روزے کا ثواب الگ ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ تراویح پڑھتے ہیں تب ہی روزہ ہوگا اور روزہ ہوگا تو تراویح ہوگی، یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن عطا کیے ہیں برکتوں والے، رحمتوں والے، اور اس کے اندر مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر نیکی کا بدلہ جو ہے وہ 10 گنا سے لے کے اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا تک کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ان دنوں کے اندر جتنی بھی نیکیاں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ دگنے سے دگنا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو یہ سنت مصطفیٰ علیہ السلام اور یہ نفلی عبادتیں آپ جتنی کریں آپ اپنے لیے کر سکتے ہیں، اور روزے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ جزاک اللہ حافظ صاحب، بہت شکریہ۔ تو یہ پتہ چل گیا، آج یہ معلومات ہو گئی، اس پروگرام کی بساطت کے لیے دوسرے دوستوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ جن کے علم میں نہیں ہے کہ حافظ صاحب فرما رہے ہیں کہ جو بندہ کوئی عذر ہو کسی بندے کو، وہ مجبوری ہے، اس کی بیمار ہے، مسافر ہے، اس نے روزہ نہیں رکھا، اللہ سب کو توفیق و ہمت عطا فرمائے روزہ رکھنے کی۔ تو اب وہ اس ڈر سے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے روزہ تو رکھنا نہیں ہے تو میں تراویح پڑھوں، تو میں تراویح نہیں پڑھوں گا، مطلب تراویح اور روزے کا آپس میں کوئی ایسے کنیکشن نہیں ہے۔ تراویح نفلی عبادت ہے اور روزہ جو ہے یہ فرضی عبادت ہے، ماشاء اللہ۔ اور حافظ صاحب آپ فرما رہے تھے آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف کے بارے میں، تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف جو ہمارے بزرگ ہیں خواجہ امیر الدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحب زدگان میں سے کوئی مشہور ہستی یا ان کے مریدوں میں سے کوئی مشہور ہستی، اس لحاظ سے کوئی تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ خواجہ صاحب کے بارے میں جن تقریباً سب کو پتہ ہے لیکن کوئی مجھ جیسے کم علم ہے ان کو نہیں پتہ، تو آستانے کے حوالے سے کچھ بڑی ہستی جو ہے اس آستانے سے وابستہ۔ الحمدللہ یہ ہمارا جو آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف ہے یہ
पंजाब की सारे ज़मीन में सबसे पुराना जो है ना वो औलिया का मरकज़ वो हमारा ये आस्ताना आलिया कोटला शरीफ है। और पंजाब शेखपुरा में? जी, पंजाब शेखपुरा में अल्हम्दुलिल्लाह। और बर सगीर पाको हिंद का ये चौथा आस्ताना है जो सबसे बड़ा आस्ताना। माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। और इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ व बरक़ात और हज़ूर अलैहिस्सलाम के ये जो लोग हैं ये हज़ूर के नूर के मज़हर हैं। और सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि इन लोगों ने जो नूर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के मज़हर है फैलाया इस तरह करके है कि ज़माने के अंदर सारा ज़माना जानता है कि ये कमली वाले के ग़ुलाम हैं। आप जानते हैं कि हज़ूर ख्वाजा ख़ाजगान हज़ूर बाबा जी मियाँ मोहम्मद अमीरुद्दीन साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके नाम से कोई ऐसा शख्स नहीं है जो वाकिफ़ नहीं है। और आपके मुरीदों में से जो अफसल लोग हैं वो ये हैं कि हज़ूर मियाँ शेर मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिन्हों को आपने एक निगाह से शेर रब्बानी कर दिया। और आपने फरमाया पंजाबी में अक्सर हमारे बुजुर्ग ख्वाजा ख़ाजगान हज़ूर बाबा जी मियाँ मोहम्मद नवीद आलम साहब जी कहा करते हैं, आप फरमाते हैं कि पंजाबी में आप कहा करते हैं कि आपने फरमाया जा शेर मोहम्मद 100 साल तेनू दिता ज़माना जानेगा कि जनाब मियाँ शेर मोहम्मद साहब को किसी ने रगया होया। ठीक है ना। और क़यामत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों का ये आलम होगा। आपसे पूछा गया कि हजूर जब अल्लाह तबारक व तआला दिन क़यामत के आपसे पूछेगा कि आपके पास है क्या तो आप क्या दिखाएंगे, तो आपने कहा कि मैं सबसे पहले बस आजिज़ी करूँगा और उसके बाद ये दिखाऊँगा कि मेरे पास ये मियाँ शेर मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला। ठीक है, मैं मियाँ शेर मोहम्मद साहब को पाक अक़दस बारगाह में कर दूँगा कि मालिक रब्बानी ये मैं लेके आया हूँ, मेरे पास ये शेर है। तो ये मुस्तफ़ा के ग़ुलामों का ये मुकाम है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जितने लोग, जितने दुखी लोग, जितने जो जिस तरह की भी परेशानियां लेके जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्ग उन्हीं की बरकतों से अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं को फैज़ व बरक़ात से नवाजते हैं और उनकी परेशानियों का हल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, क्या बात। तो हाफ़िज़ साहब आपको अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत खूबियों से नवाजा है। इतनी कम उम्री में आपको अल्लाह ने बहुत प्यारे मकाम से नवाजा। आप हाफिज़ भी हैं, ख़तीब बहुत प्यारे हैं, अगर देखा जाए तो आप सना खान भी बहुत प्यारे हैं। तो मेरा दिल कर रहा है कि मेरी फरमाइश है कि हमें कोई प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यारा ज़िक्र खैर नाद की सूरत में अगर कुछ चंद अशार जो आपका दिल हो इरशाद फरमा दें तो हमारे नाज़रीन जो है वो भी सुन लेंगे। हज़ूर नाद से पहले मैं कुछ अर्ज़ करता जाऊँ आपसे। जी बिस्मिल्लाह। उसके बाद मैं इंशाअल्लाह आपको कुछ चंद अशार जो है आपके सामने पेश करूँगा। तो सबसे पहले ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये माह मुक़द्दस जो हमारा गुज़र रहा है, माह रमज़ानुल मुबारक, सौम सियाम जो है ये अमसिक जो है मतलब मुतलक़न इसका मानी है कि रुक जाना। जी हाँ, ठीक है। और इसके दरजात, इसकी बरकतें अल्हम्दुलिल्लाह इतनी है। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़ूर इरशाद फरमाते हैं कि रोज़ेदार को अल्लाह तबारक व तआला 2 खुशियाँ अता फरमाता है। तो सहाबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह वो कौन सी हैं? तो मुस्कुरा के मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरे प्यारे सहाबा, एक वो फरहतुन इंद अफ्तारिही और दूसरा कि इंदा लिकाए रब्बिही। और फरमाया एक खुशी तब होगी जब वो अफ्तारी करता है और दूसरी खुशी तब होगी वह फरहतुन इंदा लिकाए रब्बिही, जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा। और इससे बढ़ के बात यह है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सहाबा अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अल्लाह फरमाता है कि हर चीज़ का बदला जो होगा वो ही देगा, ठीक है, लेकिन रोज़े की जज़ा जो है वो मैं खुद दूंगा। अल्लाह फरमा रहा है कि रोज़े की जज़ा मैं खुद दूंगा। और मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत साल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अगर कोई शख्स माह रमज़ानुल मुबारक के मुकम्मल 30 रोज़े रखता है और कुरान पाक की तलावत करता है तो फरमाया दिन क़यामत के ये माह रमज़ान और कुरान दोनों उसकी सिफारिश करेंगे। सुभान अल्लाह, क्या दोनों उसकी सिफारिश करेंगे। हज़रत साल फरमाते हैं कि माह रमज़ान भी सिफारिश करेगा और कुरान भी सिफारिश करेगा। अल्लाहु अकबर, ये कितना बड़ा एजाज़ है कमली वाले के ग़ुलामों के लिए। रमज़ान भी सिफारिश करेगा और कुरान भी सिफारिश करेगा।
اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے اپنے غلاموں کے لیے بڑی خوشیاں بانٹ دی. مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سرکار فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے غلاموں بات سنو. لبیک یا رسول اللہ. فرمایا جب یہ ماہ رمضان المبارک آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سال سے لے کے دوسرے سال تک جنت کو سجاتا ہے، اور ماہ رمضان المبارک کے پہلے دن سے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے لیے ایک علیحدہ دروازہ ہوگا جس کا نام ہے ریان. فرمایا پتہ چلے گا کہ یہ وہ باب الریان ہے جو روزے داروں کے لیے ہے، اور اس میں سے حضور کے غلام وہ گزریں گے جنہوں نے روزے رکھے ہوں گے، اور پتہ چلے گا یہ کملی والے کے غلام صدقے یا رسول اللہ. کیا بات. یہ مصطفیٰ علیہ السلام کی ہم پہ عنایتیں ہیں. ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت الحمدللہ مصطفیٰ علیہ السلام نے ہمیں اتنا نواز دیا ہے کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے ہیں. وہ آپ اکثر علماء اور شناخان نظام پڑھتے ہیں کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. یا رسول اللہ یہ تو آپ کی نظر کرم ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. ہم تو بس آپ کے ایک میں کیا اور میری اصلاح کی حقیقت کی میں کیا اور میری مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اشارہ تیرا. صاحب ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ بالکل قریب پہنچنے والا ہے، تو نعت شریف کے چند اشعار جو ہیں وہ ارشاد فرما دیں. آپ کے سامنے الحمدللہ عرض کرتا ہوں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ. ٹر گئے یار محبتاں والے، ٹر گئے یار اے محبتاں والے، کیا بات لے گئے ہاسے، ٹر گئے یار اے محبتاں والے، تے نال لے گئے اے ہاسے، دل نہیں لگدا اے یار محمد، ساڈا دل نہیں لگدا اے یار محمد، تے جائیے کیڑے پاسے دل نہیں لگدا ہر یار محمد، تے جائیے کیڑے پاسے تے سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے، تے آخر وتھا پیاں جنہ باجو ایک پل نہیں سجوں دے، اوے
जिन्ना बाजो जिन्ना बाजो जिन्ना बाजो एक पल नहीं साजोंदे ओ शक्ला किधर गईया ते लै यार ए हवाले रब दे ते मेले नाल नसीबा कंदा मिट्टी ए रोवण सारे ले हवाले रब दे अत मिले नाल नसीबा कंदा मिट्टी ए रोवण सारे ओए कंदा मिट्टी ए रोवण सारे ते हिजर नाल हबीबा कंदा मिट्टी रोवण सारे। वाह माशा, क्या बात है सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अहबाब निगहबान हाफिज़ साहब ने मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह का बहुत ही खूबसूरत कलाम हमें सुनाया। तो इसी के साथ आज के हमारे इस प्रोग्राम मरहबा रमज़ान का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। कल फिर हाजिर होंगे किसी और हस्ती के साथ, किसी और शख्सियत के साथ आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।